سیلاب 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 سے نقصان کیوں ہوتا ہے یا اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ کیا یہ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں یا نعمت؟ یہ دریاؤں کا بھر جانا کیا عذاب ہے؟ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا یا پھر قدرتی مظاہر کے آگے سر ہم تسلیم کر لینا ہوگا؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اگر نعمت ہے تو کیسے نعمت سے فائدہ اٹھائیں؟ اگر زحمت ہے یا عذاب ہے تو کیسے اس سے بچیں؟ بہت سوں کو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ اگست سے ستمبر اور اکتوبر کے درمیان تک بارشیں عموماً ہوا کرتی تھیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلی چند دہائیوں سے بارشوں کے معمولات میں تھوڑا سا فرق کیا آیا کہ ایک پوری نسل جس نے ایسی بارشیں کم دیکھی تھیں اس صورتحال پہ اس قدر پریشان دکھائی دیتی ہے۔ کسی کو یہ کلائمیٹ چینج کا خمیازہ، کسی کو انسانی اعمال کا رد عمل، اور کسی کو تو یہ بارشیں بھی گناہ پہ خدا کا عذاب نظر آ رہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جو متاثرین ہیں وہ زیادہ تر غریب اور اوسط ذرائع آمدن سے تعلق رکھنے والے ہم جیسے عوام ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنی ہی عادات پہ غور کرنا ہے اور انہیں بدلنے کا اگر ہم سوچ لیں تو مذائقہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہمارے لیے کچھ آ کے کرے یا نہ کرے، ہم پہلے اپنے لیے تو خود کچھ کریں۔ ایک بات جو میری اس زندگی میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ کہ اس سارے سسٹم کے مفاد کار بھی ہم ہی ہیں اور متاثرین بھی ہم ہی سب ہیں۔ ظاہر ہے آبادی میں اضافہ ہوا، آبادی میں اضافے کی وجہ سے فیملی ایکسٹینڈ ہوئی، فیملیز کے جو آنے والی نسلیں تھیں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ بھئی اب یہ آبائی جو ہمارے گھر ہیں وہ چھوٹے پڑتے ہیں یا پھر وہ اس طرح کے جدید سہولیات سے آراستہ نہیں ہیں یا وہ علاقے اب اس طرح نہیں رہے، تو وہاں سے وہ موو کرنا شروع ہو گیا۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ موو کرنے کے لیے جب ہم ٹی وی پہ، اخبارات میں، رسالوں میں کمرشلز دیکھتے ہیں تو پیاری سی چھوٹی سی فیملی، دو میاں بیوی خوش و خرم، ساتھ میں ایک آدھ بچہ اگر وہ دکھانا مناسب بھی سمجھے تو وہ، اور یہ پیاری سی کیوٹ سی فیملی خوش و خرم شہری سہولیات سے بھرپور اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں ایڈز میں، کمرشلز میں یہی دکھاتے ہیں اور ہم اسی خوشی کو اویل کرنے کے لیے، اسی سہولت کو اویل کرنے کے لیے سوسائٹیز میں اپنے لیے پلاٹس بک کرواتے ہیں، اپارٹمنٹس بک کرواتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود تھوڑا سا اگر ہم غور کر لیں تو ہم اس سوسائٹی کے جو پلانرز ہیں، بلکہ پلانرز کو بھی چھوڑیں، کون کس نے اپنی بات سے ہی بتانی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس پرانے نقشے نہیں ہیں تو کہیں سے پرانی کتابوں میں آپ کو پاکستان کے نقشے، پاکستان کے علاقوں کے نقشے مل جائیں گے۔ دیکھ لیں کہ یہ سوسائٹی ایگزیکٹلی کس ایریا میں بنائی جا رہی ہے۔ کیا وہاں کوئی ایسا تو نہیں کہ وہاں سے کسی ندی نالے کا گزر ہے، یا وہاں کسی ایسے ایریا میں تو نہیں کہ اگر وہ پہاڑی علاقوں میں ہے تو جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے اس سے کہ آپ پوچھیں کہ وہاں بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، نہیں، سب سے پہلے پوچھیں اور دیکھیں کہ وہ کہاں واقع ہے۔ تو ایک تو تھوڑا سا یہاں ہم لوگوں سے بہت تھوڑی سی ہم سے سستی بھی ہوتی ہے اور مسٹیک بھی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا نا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم دے دیتے ہیں اس کمپنیز والوں کو، اس ٹاؤن پلاننگ جنہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے ان کو۔ اب ٹاؤن پلاننگ سے میری مراد ابھی صرف سوسائٹیز پہ ہے، جو کہ سوسائٹیز ہو گئیں، بلڈرز ہو گئے وغیرہ۔ اب یہ تو بات ہو گئی ایک اربنائز سوسائٹی کی، چاہے متوسط ہے یا تھوڑا سا اپر کلاس میں آ جاتے ہیں۔ بات آ جاتی ہے ان عوام الناس کی، اس عوام کی جو کہ پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہے، جو کہ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو کہ جن کا ایگریکلچر یا زراعت سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق رہتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں سمندر کے کنارے پیدا ہوئی، میں نے سمندر دیکھا، اور
دریا کے کنارے جا کے بہت عرصہ آباد رہی، میں نے دریا بھی دیکھا. تو جب ہم کبھی بچپن میں جایا کرتے تھے ان علاقوں میں، ان چھوٹے شہروں میں جہاں ہمارے ریلیٹیوز بھی رہتے تھے، تو آپ یقین کریں میں دریائے سندھ کی اسپیشلی بات کروں گی کہ وہ اتنا بھرپور دریا ہوا کرتا تھا کہ جیسے سمندر ہے چھوٹا سا. لیکن جب بعد میں کچھ عرصہ بعد جا کے ہم نے وہاں رہائش رکھی تو جا کے دیکھنے کو ملا کہ وہ دریا ہی نہیں ہے، وہ دریا کہیں کھو گیا ہے. اس میں جگہ جگہ جزیرے نظر آتے تھے. لیکن ہاں یہ ہوتا تھا کہ اگست میں، جولائی میں اسپیشلی اگست میں دریا بھرے رہتے تھے، تو یہ منظر دیکھنے کو مل جاتا تھا کہ ہاں دریا بھرے ہوئے ہیں، دریا بہہ رہا ہے. خیر اب کچھ عرصہ ہوا، بارشوں کا پیٹرن کچھ اس طرح سے نہیں رہا. اس کے باوجود بہت سے ایریاز ایسے ہیں جسے ہم کچے کا علاقہ، کیچمنٹ ایریا کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں دریاؤں کے کنارے، ندی نالوں کے کنارے، جہاں پہ لوگ زراعت سے وابستہ ہیں. اور ہمارے اپنے بہت ہی قریبی، بہت ہی جاننے والوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ دریا میں سیلاب آنے کی وجہ سے وہاں سے نقل مکانی کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں. لیکن جب ان سے بات کرو تو پریشان وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے مال مویشی بھی ضائع ہوئے ہیں، لیکن وہ دوبارہ سے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گاؤں میں، گھروں میں لوٹیں گے. وہ گھر جو آج کے لیے نہیں بنے تھے، وہ کچھ عرصہ پہلے، چند دہائیوں پہلے قبضہ کر کے نہیں بنے تھے، بلکہ ان کے آبائی جو ان کے گھر تھے، آبائی ان کے زمینیں تھیں، زراعت جہاں ہوتی تھی. تو انہوں نے اپنے لائف کا ایک پیٹرن بنایا ہوا. تو وہ بڑے مطمئن تھے کہ جب پانی اتر جائے گا تو ہم واپس چلے جائیں گے. آبویسلی پانی کے ساتھ جو ان کو مشکلات درپیش ہیں وہ تو ہیں، ان کے بڑوں نے وہ مشکلات دیکھی تھیں جب کبھی سیلاب آیا کرتے ہوتے تھے پاکستان میں اس طرح کے. لیکن یہاں پہ ان کی زندگی کا پہیہ آ کے ختم نہیں ہوا. زندگی کا پہیہ آ کے ان لوگوں کا ختم ہوا جنہوں نے قدرتی مظاہر کے خلاف جا کے بارشوں کے پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کیے، اور وہ یہ سمجھے کہ یہاں پہ دوبارہ سے اب کوئی سیلاب نہیں آئے گا، پانی کی گزرگاہ یہ نہیں رہی. تو انہوں نے وہاں پہ نہ صرف زراعت کی، چلیں زراعت کا تو اچھی بات ہے زراعت کی، لیکن انہوں نے مستقل اپنے مکان، اپنے مال مویشی، باڑے، بھینسیں، یہ سب وہاں رکھا. احمد فراز کا ایک شعر یاد آ گیا، حالانکہ وہ انہوں نے اس تناظر میں قطعی نہیں کہا تھا، وہ دوسرے معنوں میں کہا تھا، لیکن کچھ سچویشن ایسی ہی بن رہی ہے لفظی طور پہ بھی کہ یوں بو رہا ہوں آج انہی ساحلوں پہ پھول، پھر جیسے موج میں یہ سمندر نہ آئے گا. یعنی اس امید پہ میں یہاں پہ پھول بو رہا ہوں کہ جیسے کبھی دوبارہ یہاں پہ سمندر کی یا دریا کی موج نے گزرنا ہی نہیں ہے. تو ہم نے بھی شاید یہی سوچ کے اتنی لمبی اور مستقل پلاننگز کر کے یہاں پہ سوسائٹیز اور یہاں پہ رہنے کو گھر بار اور سب بنائے. تو جب ہم فطرت سے یا قدرت سے کہتے ہیں نا پنگا لینا، تو پنگا لیں گے تو پھر ہم تو بہت کمزور ہیں، ہماری تو اس طرح سے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نائب ضرور بنایا ہے، لیکن اللہ نے اپنے پورے نظام، پوری کائنات، اس میں موجود تمام مظاہر بنا کے پھر ہمیں یہاں رکھا، یہاں بھیجا، اور ہمیں کہا کہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک مجھے بات یہ بھی بہت زیادہ ذہن میں میرے آتی ہے کہ سنتے تھے کہ سیلاب آئے ہیں، لیکن سیلاب آتے تھے، چلے جاتے تھے. سیلاب تھوڑی بہت پریشانیاں آتی تھی، سب کو تباہی بھی آتی تھی، لیکن اس پیمانے پہ نہیں جتنی اب آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں قرآن پاک پڑھیں، اللہ کریم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے بھی ہمیشہ 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 ہمیں ایک بیلنس لائف سٹائل رکھنے کو، ایک بیلنس رویے رکھنے کو، ایک بیلنس سوسائٹی کے اوپر زور دیا ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اعتدال سے جو نکل جاتا ہے وہ بہتر بات نہیں ہے، ہمیشہ اعتدال میں رہو، میانہ روی اختیار کرو، ایک مشہور حدیث ہے.
تو یہ میانہ روی کیا ہے جو اصل ہمیں جو خالق کائنات نے اور اس کے رسول نے جو ہمیں ایک پیغام دیے ہیں، وہ میانہ روی، اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بحیثیت ایک معاشرہ، بحیثیت دنیا میں اللہ کے نائب کی حیثیت سے آئے ہوئے ہم لوگ، تو ہماری کیا صرف یہی کیا اتنی سی ہی ڈیوٹی ہے؟ نہیں، ہمیں تو دنیا میں آپس میں، بلکہ قدرتی مظاہر کے ساتھ، اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک بیلنس اور ایک توازن والا معاشرہ بنانے کی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں اس پہ زور بھی دیا گیا ہے۔ ہم نے آبادی میں اعتدال کھویا۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر بے پناہ اضافہ ہے آبادی میں، اور آپ کو پتہ ہے آبادی کا تناسب بھی توازن میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اعتدال ہی کی تو تلقین کی ہے، اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ تو ان کا کام ہے، جو انجینئرز ہیں، جو گورنمنٹ کی بڑی بڑی جابس میں ہیں، ٹاؤن پلاننگ، واٹر مینجمنٹ، یہ سارے۔ اب آپ یہ دیکھیں ٹاؤن پلاننگ، سروے کی میں بات کروں گی، سروے پہلے کرنا چاہیے جگہوں کا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک سرویئر جو ہوتے ہیں، جو سروے کرنے والے تھے، ان کی نہ تو کوئی اہمیت ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی تنخواہیں بڑی بڑی ہیں۔ سروے سے مراد وہ والا سروے نہیں کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، وہ والا سروے کہ جا کے معلوم کرتے ہیں اس کی زمین کیسی ہے، یہاں پہ کیا ہے، نمی کا تناسب کتنا ہے، زمین کے نیچے کیا دلدل ہے، دلدل نہیں ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان سرویئرس کی، اور ان بیچاروں کو تو نوکریوں سے ہی نکال دیا ہے، میں نے تو سنا ہے، اب واللہ عالم۔ اینی وے، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک بات شیئر کر دوں۔ سلامت رہیں، تھوڑا صبر کریں، تھوڑا حوصلہ کریں، تھوڑا عقل سے کام لیں، تو آپ یقین کریں کہ آگے راوی کیا، انڈس کیا، ستلج کیا، لیاری کیا، ہر کوئی چین ہی چین لکھے گا۔